ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور میں سلام عرض کرتے ہیں اور باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو تلاوتیں ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیں، امید ہے کہ آپ کے پاس آپ کی بائبلز ہوں گی۔ پہلی تلاوت ہے یشوع بن سراخ، اس کا 3 باب، 2 سے 6 آیت اور 12 سے 14 آیت تک۔ زبور 128 اور دوسری بڑی تلاوت ہے مقدس پولوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا 3 باب، 12 آیت سے 21 آیت تک۔ اور انجیل جلیل ہے مقدس لوکا، اس کا 2 باب، 41 آیت سے 52 آیت تک۔ آئیے ہم انجیل جلیل سنیں۔ یوں لکھا ہے، اور اس کے والدین ہر سال عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہو گیا تو وہ عید کے دستور کے مطابق یروشلم کو گئے، اور جب ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، مگر اس کے ماں باپ کو خبر نہ تھی، بلکہ وہ یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے، اور نہ پا کر اس کی تلاش میں یروشلم کو واپس گئے۔ اور انہوں نے 3 روز کے بعد اسے ہیکل میں استادوں کے درمیان بیٹھا اور ان کی سنتے ان سے سوال کرتے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے متعجب تھے، اور اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے ہم سے ایسا کیوں کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ وہ ضرور اپنے باپ کے گھر میں ہوگا؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی وہ اسے نہ سمجھ سکے۔ تب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی۔ اور یسوع حکمت اور قد و قامت اور خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا رہا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیں، یہ 15ویں صدی میں مقدس بینیڈکٹ تھے۔ ان کے زمانے میں یہ جو یسوع خاندان کی جو عید ہے اس کو مقرر کیا گیا۔ ویسے تو آپ کو یاد ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح جب وہ ابھی کچھ دنوں یا مہینوں کے تھے تو ان کو اپنا شہر چھوڑ کے مصر کو جانا پڑا، اور رات کو وہ چلے جاتے ہیں، اور مقدس یوسف ان دونوں کو لے کے مصر میں چلا جاتا ہے، اور مصر میں وہ وہاں بطور مہاجر وہ رہتے ہیں، وہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور جب وہ ہیرودیس مر گیا جس نے حکم دیا تھا کہ بچے جو قتل کیے جائیں 2 سال سے کم عمر کے ہوں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یسوع جو بادشاہوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ اسی عمر کا ہوگا، تو سب بچوں کو مروا دیا اس نے۔ یہ اس عرصے کے بعد جب فرشتے نے پھر دوبارہ مقدس یوسف کو کہا کہ تو اب واپس جا اور اب سب کچھ ٹھیک ہے، تو وہ واپس آتے ہیں اور آ کے ناصرت میں رہتے ہیں، اور وہاں پہ پھر اسی اعتبار سے یسوع ناصری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ناصرت شہر میں باقی زندگی انہوں نے گزاری۔
لیکن یہ اس کو مقدس خاندان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مکمل میاں بیوی اور بچہ، یہ تینوں ان کو بڑا، اور تینوں جو ہیں بڑے مقدس لوگ ہیں، اس لیے کہ مقدسہ مریم کو بھی فرشتہ اس کو آ کے پیغام دیتا ہے، اور یوسف کو بھی فرشتہ 2-3 بار اسے خواب میں آ کے اسے کچھ کہتا ہے، اور اسی طرح یسوع تو خود خدا اور خدا کا بیٹا وہ ہے، تو اس لیے اس خاندان کو مقدس خاندان کہا جاتا ہے۔ پاک ماں کلیسیا نے، دیکھیں، خدا نے جب کائنات تخلیق کی تو اس نے سب سے پہلے خاندان، جب سب کچھ بنا لیا، جب پورا گھر بنا لیا، پوری کائنات تخلیق دے لی، تو اس نے پھر ایک خاندان کو تخلیق کیا، آدم اور حوا کو تخلیق کیا۔ یہ آدم اور حوا کا جو تخلیق ہونا جو ہے، یہ دنیا کی اور دنیا میں معاشرے کی، اور معاشرے میں کسی بھی برادری کی، کسی بھی سوسائٹی کی، یہ بنیادی اکائی ہے، خاندان۔ اور یہ جو خاندان ہے، یہ مختلف ملکوں میں ان کی مختلف شکلیں اور اہمیت ہے، اور ان کو مختلف طریقہ کار ہے، مختلف ان کی قدریں ہیں۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں اصل میں یہ کیوں ہم اس کو مقدس خاندان کہتے ہیں، کیونکہ اصل میں آدم کے خاندان سے لے کے اس کے بعد وہ تمام خاندان، جب ہم یعقوب کا خاندان بھی پڑھتے ہیں، اس کے 12 بیٹے اور ان کے بچے اور قبیلے، وہ سارے جب ہم چلتے چلے آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں، جب یہاں پہنچتے ہیں، تو یہاں یہ میاں بیوی اور یسوع، یہ تین ہمیں آئیڈیل جسے کہنا چاہیے، ایک خاص ایک نمونے کے طور پہ ایک خاندان جو ہمارے سامنے آتا ہے، مقدس خاندان، پاک خاندان۔ اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس کی عید مناتے ہیں۔ عید منانے کا مطلب یہ ہے کہ تہوار میں ہم جو یادگار، ہم، اور یہ یادگار اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں پاک ماں کلیسیا کہتی ہے کہ دیکھو، جیسے یہ خاندان تھا، اسی طرح خدا نے جو ابتدائی خاندان جو بنیاد رکھی تھی، اس بنیاد سے چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور یہ جو خاندان کی جو روایت ہے، جو خاندان کی روایت نہیں میں کہوں، بلکہ جو سچائی ہے، دیکھیں یہ سچائی بہت بڑی ہے۔ اور دنیا میں اگر محبت ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ خاندان ہے، اور جس دن یہ خاندان ختم ہو گئے، آپ یقین کیجئے محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پاک ماں کلیسیا کہتی ہے کہ خاندان ہمیں بڑے مضبوط رکھنے چاہیے، ان کو ختم نہیں ہونا دینا چاہیے، تاکہ اگر خاندان ہے تو محبت ہے، محبت ہے تو خدا ہے، خدا ہے تو یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں بہت شدت سے، خاص طور پہ کیتھولک کلیسیا جو ہے، وہ بڑی شدت سے ہمیں دیکھیں، ڈیورس جسے ہم کہتے ہیں، طلاق کا جو یہ ایک عام سی بات ہے، جو کہ، اور خاص طور پہ مغرب کی دنیا میں تو بہت ہی عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ میں کوئی برائی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو خاندانی صورتحال ہے، وہ بہت زیادہ بڑی کمزور ہو گئی ہے، اور ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ جو محبت اور ایک دوسرے پہ، خاندان میں جو ایک دوسرے پہ انحصار، جو ایک دوسرے سے تعلق تھا، انحصار تو میں نہیں کہوں، جو تعلق تھا، وہ بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کی جگہ ان وسائل نے لے لی ہے کہ جن کو حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو منفرد سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے وہ جو محبت کا جو جو محبت کی قدر ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محبت شاید وہ بس ایک جوڑا بنا لیا، اس کو چھوڑا، دوسرے سے تیسرے سے تیسرے سے چوتھے میں، یہ محبت ہے۔ ان کے نزدیک محبت کا صرف اتنا ہی، لیکن اس کے باوجود بہت سے کام یہ ایسے کرتے ہیں کہ جن میں واقعی، اب وہ پتہ نہیں وہ محبت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یا اس میں کوئی سیاسی کوئی اس میں لالچ ہوتا ہے یا کچھ ایسے،
کہ جہاں ضرورت مند ہوتے ہیں بڑی بڑی خیرات کرتے ہیں، بڑے بڑے یہاں پہ انہوں نے ایسی ایجنسیز بنائی ہیں جو امداد دیتی ہیں، جنگوں کے جو ریفیوجیز ہوتے ہیں ان کو، وہ جو جنگوں سے مارے ہوئے بیچارے جو اس کے نتائج بھگت رہے ہیں، جو بھوکے ننگے ان کے لیے کرتے ہیں، غریب ملکوں کے لیے کرتے ہیں، یہ محبت کی شکلیں ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ اپنے ان کے گھر میں محبت مجھے نظر نہیں آتی۔ اور ہماری جو تربیت ہے، جیسے ہم مشرقی لوگ ہیں، جنوبی ایشیا سے، یعنی ہندوستان، پاکستان، بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، اور اس کے علاوہ آپ اور جتنے بھی یہ مشرقی بیلٹ جو ہے، آپ چلتے چلے جائیں تو خاندان بڑے مضبوط، جاپان میں خاندان بہت مضبوط ہوتے ہیں، اسی طرح کوریا میں خاندان بڑے مضبوط ہوتے ہیں، فلپینز میں خاندان، یہ خاندانی زندگی جو ہے بڑی ہمارے ایشیا میں بڑی مضبوط تھی، اب وہاں بھی کمزور ہوتی جا رہی، لیکن اس کے باوجود وہاں بہت مضبوط ہے، ابھی بھی بہت مضبوط ہے۔ اور یہ ہے کہ خاندان کے ہوتے ہوئے ایک تو ہم محبت پہچانتے ہیں، ہم خدا کو سمجھتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں زندگی سکھاتے ہیں، لیکن مغرب میں تو اور طرح زندگی سکھاتے ہیں، تو اسکولوں میں اور بڑے طریقے ہیں ان کا زندگی سیکھنے۔ ہمارے ہاں جو لین دین ہے، جو لحاظ ادب ہے، وہ خاندانوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت کا جو آغاز ہے، جو خدا کی بادشاہت کی جو کھیتی ہے، جہاں پہ کہ اس کی فصل بوئی جاتی ہے، وہ ایک خاندان ہے۔ تو خاندان میں جب ہم سچ، انصاف، محبت، آزادی اور صلح جب ہم قائم کرتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، تو پھر وہی چیز ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر وہ خاندان نہیں ہے تو پھر ہمیں اور لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو رشتے خاندانوں میں ہوتے ہیں، بھائی بہن، ماں باپ اور اپنے عزیزوں میں، وہ رشتے ہم اپنے دوستوں میں، چاہے دوست بڑے عزیز ہوتے ہیں اور بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جو رشتہ خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور جو خاندان میں خاندانی افراد کا جو آپس میں رشتہ ہوتا ہے، وہ اس کی اور چیز، وہ اور اس کی اہمیت ہے۔ اور وہ اسی لیے کلیسیا اس پہ زور دیتی ہے، اور طلاق پہ وہ بڑا سختی سے اس کے خلاف ہے، اور بڑا مشکل ہے کیتھولک چرچ میں جو طلاق ہے، اگرچہ اس پہ بھی بہت اب لے دے ہو رہی ہے، لیکن اور آپ نے دیکھا ہے کہ یسوع خود طلاق کے بہت خلاف تھا، اور وہ کہتا تھا کہ بس جس کو خدا نے جوڑا انسان اسے جدا نہ کرے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بچوں کو دیکھیں، خاندان ٹوٹتا ہے تو بچے بکھرتے ہیں، بچے بکھرتے ہیں تو معاشرہ بکھرتا ہے، معاشرہ بکھرتا ہے تو پھر دنیا میں برائی آ جاتی ہے۔ اس لیے خاندان کو بہت، اور یہ خاندان یعنی مقدسہ مریم اور حضرت یوسف اور یسوع، اس خاندان کو ایک مثالی خاندان ظاہر کرتے ہیں۔ اور ہم بڑی دعائیں جو ہیں مقدسہ مریم کے حوالے سے ہم روزری بھی پڑھتے ہیں، اور اصل میں اور مقدس یوسف کے حوالے سے بھی ہماری بڑی دعائیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری پوری عبادت جو ہے وہ یسوع کے گرد گھومتی ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ ہم کلیسیا بھی جو ہے، کلیسیا کے لیے بھی خاندان بہت ضروری۔ وہ کہتے ہیں کہ کلیسیا بھی ایک خاندان ہے، لیکن اگر خاندان ایک اکائی موجود نہیں ہے تو کلیسیا کا بننا بھی مشکل ہے۔ اس لیے کلیسیا کی بنیاد کے لیے بھی ایک خاندان جو ہے وہ بنیادی اینٹ ہے، اور اس طرح خاندان مل کے کلیسیا بنتے۔ یسوع کا بدن بھی اسی طرح بنتا ہے، خاندانوں سے جڑ کے بنتا ہے۔ ہم انفرادی طور پہ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم یسوع کا بدن ہے، لیکن اصل میں جو پہلا بدن جو ہے یسوع کا، وہ ہمارا گھر ہوتا ہے، جہاں ہمارے اپنا خاندان ہوتا ہے، اور اس خاندان میں ہی اصل میں سارے تجربے جو ہیں زندگی کے، سچ، محبت، انصاف اور تمام رشتے جو ہیں، ان کو وہاں دیکھا جاتا ہے، وہاں سیکھا جاتا ہے، وہاں سارے دکھ درد ان کو کیسے نبٹنا ہے، کیسے بانٹنا ہے، وہاں سیکھے جاتے ہیں۔ اور یہی چیز پھر ہم باہر لے کے آتے ہیں، اور اس طرح پھر بڑے پیمانے پہ کلیسیا میں، پھر معاشرے میں، اور اس طرح آپ پورے ملک میں یا اب دنیا میں کہہ لیں۔ اصل مقصد تو یہی تھا کہ دنیا جو ہے پوری ایک بڑا خاندان ہو،
ہر ملک ایک خاندان ہو، ہر ملک میں ہر شہر ایک گاؤں ایک خاندان ہو، اور ہر گھر ایک خاندان ہو، یہ ہر برادری جو ہے وہ ایک خاندان. یہ سارا ایک سلسلہ بڑا خوبصورت ایک نظام جو قدرت نے بنایا تھا، جو خدا نے دیا تھا، اور اس کی تصدیق جو ہے اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ خدا بھی کوئی نمونہ ہمیں خاص دیتا، اور اس نے ہمیں دیا مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کی شکل میں، یسوع کی شکل میں، کہ یہ خاندان. وہ یہ حضرت یوسف تو پہلے ہی وفات پا گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے مریم جو ہے آخری دم تک وہ یسوع کے ساتھ جاتی ہے، اور قبر پہ بھی وہی جاتی ہے، اور اس کو یہ اس کی ماں کا پیار تھا جو اس کو وہاں تک لے کے جاتا ہے. تو یہ خاندانوں میں ہوتا ہے. ہمارے میں جیسے میں بتاتا ہوں کہ میں پریزن میں کام کرتا تھا، تو میں وہاں دیکھتا تھا کہ اکثر بچے جو آتے تھے وہ بے گھر بچے ہوتے تھے، اور وہ یوں کہ ان کے ماں باپ کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون ہے. ان کو کوئی نام ضرور ملتا تھا، لیکن انہوں نے اس باپ کو یا اس ماں کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا. اور وہ اسی طرح وہ سوشل کیئر میں وہ پلتے تھے، اور وہاں جو سیکھتے ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں؟ بدتمیزی سیکھتے تھے، جرم سیکھتے تھے، نشہ سیکھتے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ جیل میں آ جاتے تھے. اور جیل میں آ کے نہ تو وہ اپنی عزت کرنا جانتے ہیں، اپنی وہ عزت کو سمجھتے نہیں، نہ وہ دوسروں کی عزت کر سکتے تھے. ان کو کیونکہ اس چیز کا تجربہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کسی کیا اپنے آپ کی کیا اہمیت ہے، اپنی اپنی ڈگنیٹی ان کی کیا ہے، اور کسی دوسرے کی عزت جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ انہیں خاندان ہی نہیں ملا جہاں وہ یہ چیز سیکھتے. یہ بڑا ایک سالڈ سا ایک بڑا ٹھوس قسم کا تجربہ میں نے دیکھا، اور میں نے اس سے میرا ایمان اور بڑھا کہ یہ جو پاک ماں کلیسیا نے یہ جو خاندانی زندگی کے بارے میں جو بات کہی ہے، یا جو یہ تہوار بنایا ہے، یہ بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو بڑی شدت سے اور بڑی سختی سے اس پہ عمل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں، حوصلہ دیں، اور ان کو ہمیشہ ان کی رہنمائی کریں کہ زیادہ سے زیادہ وہ جو خاندانوں میں جو دراڑیں ہیں، جو طلاق ہیں، کہ ان سے وہ اجتناب کریں. وہ تو الگ بات ہے کہ حالات کچھ ہو جاتے ہیں جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور بڑے دکھ کی بات ہے، اور ایسے ہوتا ہے. میں خود اس تجربے میں سے گزرا ہوں، اور مجھے بہت تکلیف ہے، لیکن اپنی حد الوسع کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا بھی تحفظ دے سکیں خاندانی زندگی کے حوالے سے، کہ ہم ان کو دیں. اور میری یہ دعا ہے کہ ہمارے تمام مسیحی خاندان جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے خاندانوں کو محفوظ کریں، اور ان کو اچھائی کی طرف، محبت کی طرف، پیار کی طرف، گہرے تعلقات کی طرف لے کے چلے جائیں. آج میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بچی تھی جو کراچی کی کیا راجہ اس کا نام تھا، میں نام بھول گیا ہوں اس کا، کہ وہ اس کے ماں باپ کے پاس اسے بھیج دیا گیا ہے. عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور میں ان تمام تنظیموں کو بڑا میری دعا ہے ان کے لیے، دل سے ان دعا نکلتی ہے جنہوں نے اس چیز کے لیے کام کیا کہ وہ خاندان جو ہے ان کو ان کی بچی واپس مل جائے. اور خاص طور پہ میں نام لینے سے نہیں گھبراؤں گا، اس میں ہمارے جیکب پیٹر صاحب جو ہیں ان کا بڑا اس میں عمل دخل بھی تھا، اور خدا ان کو بہت برکت دے. اور آپ سب بھی ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو خاندانوں کو تحفظ دینے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور آپ سب کو شاید ہم نئے سال پہ 2 تاریخ کو آپ پھر سنیں گے ہمیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہم آپ کو مسیحی خاندانی زندگی کی مبارکباد دیتے ہیں، اور نئے سال کی تیاری کے لیے آپ کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.